السلام علیکم. ویلکم آل ان ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم اکاؤنٹنگ کی مین باتیں پڑھیں گے، جو شروعاتی باتیں ہیں، یعنی کہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن، پرپس اور ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. تو اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ آف بزنس ٹرانزیکشن ان اسپیسیفک مینر. اکاؤنٹنگ جو ہے ایک آرٹ ہے ریکارڈ کرنے کا بزنس کو ایک خاص طریقے سے. پرپس، اس کے پرپس کیا ہے؟ ٹو پریپیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اس کا جو مین پرپس ہے وہ ہے پریپیئر کرنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وچ شوز فائنینشیل پوزیشن آف بزنس، جو ہمیں فائنل پوزیشن جو ہوتی ہے بزنس کی وہ بتاتا ہے. ایون بزنس ان پروفٹ اور لاس، یہاں تک کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بزنس ہمارا پروفٹ میں ہے یا لاس میں. اب اس کی ٹائپس کیا ہیں؟ ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. دیئر آر 2 ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. نمبر 1 ہے ہمارے پاس فائنینشیل اکاؤنٹنگ، نمبر 2 ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جو ہم معلوم کرتے ہیں وہ ہے دا پرپس آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹو پریپیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ وی ریکارڈ فائنینشیل ڈیٹا. جو اس کا مقصد ہے وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مقصد پریپیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جو فائنل ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم بناتے ہیں اکاؤنٹنگ میں، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ وی ریکارڈ فائنینشیل ڈیٹا. جو ہمارے پاس بالکل فائنل میں جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے وہ ہم یہاں پر بناتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. اور اس کے علاوہ کاسٹ اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں دا پرپس آف کاسٹ اکاؤنٹنگ ٹو پریپیئر کاسٹ پروڈکٹ رپورٹ. جو ہمارے پاس پرپس ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا، جو ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے اس کا مقصد ہوگا کاسٹ پروڈکٹ رپورٹ. جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جو ہم بنا رہے ہیں ان کی کاسٹ کیا آ رہی ہے اور ان کی رپورٹ بنائیں گے، وہ سب ہم پڑھیں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں. آگے دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن. اکاؤنٹنگ کی ایکویشن کیا ہے؟ ایسٹ برابر ہے لائبلٹی پلس پروپرائٹرشپ. اچھا، اس کی ایک مخصوص ایکویشن ہے. ایسٹ جو ہمارے اثاثے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں لائبلٹی یعنی کہ قرضوں کے، اور پلس پروپرائٹرشپ کے. جو ہمارا اپنا قبضہ جن چیزوں پہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں پروپرائٹرشپ. اچھا، ایسٹ جو ہے ہماری اپنی ملکیت، اس کس کے برابر ہیں؟ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے. ظاہر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے پروپرائٹرشپ جو ہماری اپنی ہے، اور جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ہماری ملکیت ہے. اگر ہم نے کسی سے ادھار بھی لیا ہے تو وہ بھی ہماری ملکیت ہی ہے. اس لیے ایسٹ برابر ہے لائبلٹی پلس پروپرائٹرشپ. اچھا، اب اکاؤنٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اکاؤنٹنگ کے سائیکل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہے، سب سے پہلے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہم چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں یا بناتے ہیں، ایونٹ سب سے پہلے ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں ہم ٹرانزیکشن بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. فار ایگزامپل آئی پرچیز اے کار. ہم نے کار پرچیز کی اینڈ آئی گیو دا منی ٹو دا بائر. میں نے جس سے خریدا ہے اس کو میں نے منی دی. یہ ہو گئی ہماری ٹرانزیکشن. اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن کو پٹ کرتے ہیں جرنل میں. جرنل سے ہم بناتے ہیں جرنل لیجر، اس سے بناتے ہیں ٹرائل بیلنس. یہ سب آپ کو پتہ چلتا رہے گا نیکسٹ ٹاپکس میں. ابھی یہ صرف بیسک ہے اکاؤنٹنگ کی. اس کے بعد ہم بنائیں گے ایڈجسٹمنٹ، اس کے بعد ٹرائل بیلنس، انکم اسٹیٹمنٹ، اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے بیلنس شیٹ جس میں ہم چیزوں کو بیلنس کریں گے، کیا چیز کم ہے کیا چیز زیادہ ہے، یہ ہم یہاں دیکھیں گے اینڈ میں. لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس ایونٹس کا ہونا لازمی ہے. ایونٹس کے بغیر اکاؤنٹنگ ممکن نہیں. آگے دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کے ہیڈس اکاؤنٹ جو ہیں، سب سے پہلے جو بنیادی اکاؤنٹ ہیں وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہے ایسٹ، اس کے بعد ہے ایکسپینس، لائبلٹی، انکم، پروپرائٹرشپ. ایسٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے وہ ہمارا اثاثہ ہوتی ہے. ایکسپینس آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ایکسپینس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے خرچے.
جو ہم خرچے کرتے ہیں روزمرہ میں یا بزنس میں۔ لائبلٹیز ابھی بتایا ہے، لائبلٹیز وہ ہوتے ہیں جو ہم قرضے کسی سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری انکم، جب ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر منافع اس میں ہونا لازمی ہے، تو انکم ہمارا منافع ہے۔ اس کے علاوہ پروپرائٹرشپ، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو چیز ہماری اپنی ملکیت ہوتی ہے وہ ہماری پروپرائٹرشپ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہاں ہم پروپرائٹرشپ کی جو بات کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ میں، اس کا مقصد ہے جو ہمارے اثاثے ہیں ہمارے اپنی ملکیت ہے، لیکن وہ کس سے منسلک ہو، کس کے بارے میں ہو، بزنس کے بارے میں، نہ کہ ہمارے گھریلو معاملات اور گھریلو چیزوں کے بارے میں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم کونٹرا اپوزٹ، جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہاں پہ پیچھے، کہاں گئے؟ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں ایسٹ، ایکسپینس، لائبلٹیز، انکم اور پروپرائٹرشپ، ان کے جو اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اردو میں ہم کہیں تو مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ اچھا، کیپٹل کا جو ہوتا ہے اپوزٹ وہ ہوتا ہے ڈرائنگ، اور پروپرائٹرشپ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کونٹرا پروپرائٹرشپ۔ اچھا، کیپٹل ہمیں سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ کیپٹل کیا چیز ہے۔ کیپٹل جو بھی ہماری ملکیت ہے جو ہم نے خرید لی ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے۔ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے بزنس کرنے کے لیے وہ سب ہمارا کیا ہے، کیپٹل ہے۔ چاہے وہ بزنس کے لیے گاڑی ہو، چاہے بلڈنگ ہو، یا چاہے کوئی اور چیز ہو جو ہمیں کاروبار کرنے میں مدد دے۔ اچھا، ڈرائنگ، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ڈرائنگ۔ ڈرائنگ کیا ہے؟ جو ہم چیز نکال لیں گے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس بزنس میں یہاں پہ کار ہے اور وہ ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یعنی کہ ہمیں کوئی مجبوری آ گئی، ہمیں گھر کے لیے چاہیے کوئی چیز، تو ہم وہ نکال لیں گے، تو وہ ہوئے گی ہماری ڈرائنگ۔ یہاں سے نکل کے یہاں آ جائے گی اور وہ ہو جائے گی ہماری ڈرائنگ۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے سیل۔ سیل کی جو اپوزٹ ہوگی ورڈ اپوزٹ، جو سیل ہم کسی سے بھی خریدتے ہیں کوئی بھی چیز، اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیلز ریٹرن، کہ خریدی ہوئی چیز واپسی دے دی۔ سیلز ڈسکاؤنٹ، کسی چیز پہ ڈسکاؤنٹ مل گیا تو ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے، تو وہ بھی ہمارے سیل کے پیسوں میں نہیں آئے گا، وہ بھی اپوزٹ ہے سیل کے۔ انکم، انکم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینس۔ یہاں پہ ہم کچھ کمائیں گے اور یہاں پہ ہمیں نقصان ہوگا یا خرچ کریں گے۔ پرچیز، کچھ چیز خریدی، پرچیز ریٹرن، کوئی چیز واپسی دے دی، کوئی چیز پہ ڈسکاؤنٹ مل گیا، یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایکسپینس، ایکسپینس کا انکم۔ فکسڈ ایسٹ، جو ہمارے بالکل فکسڈ ایسٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری بلڈنگ ہو گئی اور دوسری چیزیں ہو گئی، فکسڈ ایسٹ ہمارا پلاٹ ہو گیا، اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم ویسے تو خرچ نہیں کر سکتے، لیکن الاؤنس آف فور ڈیپریسیشن، ظاہر ہے کوئی بلڈنگ ہے تو وہ ڈیپریسیٹ ہوتی رہے گی، مطلب استعمال میں آئے گی تو اس کی ویلیو ختم ہوتی رہے گی، یا یوں کہہ لیں کہ آپ اس کا مٹیریل ہلکا ہوتا رہے گا، اور ایک وقت میں وہ چیز ہمیں دوبارہ خریدنی پڑے گی، بنانی پڑے گی، تو جو بھی قیمت اس کی کم ہوتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں الاؤنس فور ڈیپریسیشن۔ اس کے علاوہ ایسٹ، ہمارے اثاثے جو ہوتے ہیں ان کے کونٹرا ایسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اکاؤنٹ ریسیبل، کوئی چیز ہمیں ریسیو کرنی ہے، کسی کو ہم نے ادھار دیا ہے کوئی بھی مال یا کوئی بھی چیز، ہمیں اس سے پیسے لینے ہیں لیکن ابھی اس نے دیے نہیں، الاؤنس فور بیڈ ڈیٹ، اس کا جو
اپوزٹ ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں پیسے نہ دے، الاؤنس فور بیڈ ڈیٹ میں آئے گا۔ ایسڈ جو ہمارے اثاثے ہیں ان کے کونٹرا ایسڈ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، باقی بعد میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے یہ سارے اکاؤنٹ ایسٹ وغیرہ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔